لیکن میں آج بھی آپ کے سامنے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے جبر کے خلاف مزاحمت کر رہی ہوں، اور میں کسی طریقے سے آپ کے جبر کو تسلیم نہیں کروں گی. یہ ہمارے لیے کبھی معنی نہیں رکھتا. یہ مائیں جب اپنے گھروں سے سڑکوں پر آتی ہیں، اپنے گمشدہ بچوں کی تصویر اٹھاتی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے سے زیادہ ہم جب سڑک پر آتے ہیں، ہم جب اپنے گمشدہ بچوں کی تصویر اٹھاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جب بھی انہوں نے بلوچستان کو ڈیل کیا ہے، بندوق کے زور پر ڈیل کیا ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے، اس حوالے سے میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی بیانیہ کو سامنے رکھنا بہت آسان ہے. السلام علیکم، میں ایاز بازئی. اس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو کیمپ ہے اسلام آباد میں لگا ہوا ہے. یہاں پہ مسنگ پرسنز کی لواحقین اور بی وائی سی کی جو لیڈر ہے سمیدین، یہ بھی یہاں پر موجود ہے. 50 دن تقریباً پورے ہو رہے ہیں ان کو. پہلے ان کو پریس کلب کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اب یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہیں. سخت بارش ہے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہے، یہ لوگ پھر بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سمیدین صاحبہ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیا ایشو ہے اور کس طریقے سے یہ لوگ آگے لے کے چل رہے ہیں. سمیدین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. چونکہ کل پرسوں انٹرنیشنل ڈے فار وکٹمز آف انفورس ڈس اپیئرنس گزرا ہے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے اپنے والد کا، جو آپ کے والد لاپتہ ہوئے ہیں، ان کو لاپتہ ہوئے کتنے جو انٹرنیشنل ڈیز ہے انفورس ڈس اپیئرنس کے، وہ آپ نے سڑکوں پہ گزارے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس اور وہ آپ فیل کر رہی دیکھیں، ایک تو جبری گمشدگی خود ایک ایسی اذیت ہے، ایک ایسی تکلیف ہے کہ وہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جس بھی فیملی کے اوپر، جس بہن بیٹی یا جس بیوی کے اوپر یہ نہیں گزرا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس درد کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو، اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے. اور جبری گمشدگیوں سے متاثرین کا عالمی دن کے حوالے سے 16 سالوں سے ہم سڑکوں پر ہیں. اور صرف جبری گمشدگیوں سے متاثر عالمی دن نہیں، بلکہ جو ٹارچر ڈے ہے، جو جتنے بھی یو این کے ڈکلیئرڈ ڈیز ہیں انفورس ڈس اپیئرنسز کے حوالے سے، فریڈم کو ضبط کرنے کے حوالے سے یا ٹارچر کے حوالے سے، وہ تمام دن ہم انہی سڑکوں پر آتے ہیں، انہی سڑکوں پر ہم احتجاج کرتے ہیں. اور پہلی بات یہ کہ جبری گمشدگیوں سے متاثرہ جو عالمی دن ہے، وہ صرف ایک دن ہے. اور ہم اس دن کو انٹرنیشنلی صرف سال کے میں ایک بار ایک دن منایا جاتا ہے. ہیں. باقی لوگ صرف سال میں ایک دن مناتے ہیں. جی، جو مطلب باقی اقوام ہیں یا پوری دنیا، اس چیز کو صرف انہوں نے ایک دن کے لیے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے. لیکن ہم لوگ ہر دن اس جبر کو سہ رہے ہیں. ہم ہر دن اپنی جدوجہد سے، اپنی مزاحمت سے، ہم انصاف کے طلبگار ہو کے ہم پوری دنیا کے سامنے نہ صرف اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس دن کو منا رہے ہیں، اس دن کے طور پر ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، بلکہ ہمارا ہر دن اسی مناسبت سے گزرتا ہے، اسی جبری گمشدگی کے عالمی دن کے اوپر گزرتا ہے. ہمارا ہر دن جو انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے یہ گزرا ہے کہ آپ آئیں، آپ ہمیں سنیں، آپ اس درد میں، اس تکلیف میں ہمارا ساتھ دیں. تو یہ ایک اسپیسیفک دن نہیں ہے ہمارے لیے. یہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس دن کو منا رہے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر ہم اس دن کو رزسٹ کر رہے ہیں، اس دن کے خلاف ہم کھڑے ہیں کہ یہ دن کیوں ہماری زندگیوں میں آئے، اور اس دن کو کسی طریقے سے جو ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دن آئی ہے، یہ صرف وہ جو وکٹمز نہیں ہیں جبری گمشدگیوں کے، ان کے لیے شاید یہ ایک دن ہے جو کہ ایک ڈکلیئر ڈے ہے، لیکن ان فیملیز کے لیے یہ ایک دن سے بڑھ کر ہے، جہاں پہ پوری دنیا نے اس دن کو ریکگنائز کیا ہے. جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جو پاکستان جیسے ملک میں آج تک اس چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کیا جاتا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس دن کے حوالے سے اقوام متحدہ نے اس دنیا کو ریکگنائز کیا کہ پوری دنیا میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں. اور اس دن کو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ دن ہے جس دن ہمیں یا ہماری وجود کو، ہماری جدوجہد کو، ہماری مزاحمت کو انٹرنیشنلی نہ صرف ایکسیپٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کو سراہا جاتا ہے. اچھا سمیدین صاحبہ، ابھی تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو گئی ہے. اگر نیشنل لیول کی بات کریں اور کیپٹل کے اوپر خاص طور پر بات کریں، تو آپ ویسے بھی کیپٹل ایسی گھومنے پھرنے کے لیے آئی ہے یا صرف
جو لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ یہاں پر اسلام آباد آئی ہے؟ دیکھیں، میری زندگی کے 16 سالوں میں میں جب بھی اسلام آباد آئی ہوں تو میں کوئی مارچ کرتی ہوئی آئی ہوں یا میں کوئی احتجاج کرنے کے لیے آئی ہوں. جب پہلی دفعہ میں نے اسلام آباد دیکھا تھا، جب میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں 2010 میں جب ہم ٹرین مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئے تھے، اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہم نے کیمپ لگایا. اس کے بعد 2011 میں ہم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی تنظیم کی طرف آئے ہیں. ہم نے یہاں پہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہے. 2014 میں ہم نے کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک جو ایک طویل تاریخی پیدل لانگ مارچ ہے اس کا میں حصہ رہی اور ہم اسلام آباد میں آئے. اس کے علاوہ 2018 میں، 2020 میں، 2021 میں عمران خان کی دور حکومت میں ڈی چوک میں ہم بیٹھے تھے. 10 دنوں تک ہم وہاں پہ بیٹھے تھے. اور 2023 میں جب ہم لوگ اسلام آباد پہنچے تھے اور ابھی جب ہم آئے ہیں تو یہ وہ تمام ادوار میں ہم جب بھی آئے ہیں اسلام آباد میں، کبھی بھی میں کسی ذاتی کام سے یا یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئی ہوں. میں جب بھی آئی ہوں اپنا مقدمہ لے کر، اپنے لوگوں کی مقدمہ، اپنے لوگوں کی فریاد لے کے شہر اقتدار تک آئی ہوں کہ جس کو وفاقی دارالحکومت کہا جاتا ہے، جہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہاں پہ شاید وہ لوگ، وہ آوازیں جن کو بلوچستان میں نہیں سنا جاتا ہے، وہ لوگ جن کی آواز کو بلوچستان میں دبایا جاتا ہے، جن کی آوازیں یہاں تک نہیں پہنچتی ہیں، تو ہم ان آوازوں کو لے کر ہم ہر دفعہ یہاں پر آئے ہیں تاکہ یہاں پہ ہماری ایک بات سنی جائے گی. تو ہم جب بھی آئے ہیں اسلام آباد میں، ہم کسی احتجاج کی وجہ سے آئے ہیں، کوئی مارچ کر کے یہاں پر آئے ہیں. یعنی آپ گھومنے پھرنے اسلام آباد آج تک نہیں آئے؟ نہیں، گھومنے پھرنے کبھی نہیں آئے. اچھا، چونکہ آج 50 دن کل پورے ہونے والے ہیں آپ لوگ احتجاج کو، تو آپ لوگ اسلام آباد گھومنے کے لیے تو نہیں آتے، البتہ مطالبات لے کے آتے ہیں. تو ابھی تک کسی نے 50 دنوں کے پورے ہونے کے لیے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ اور اگر آفیشلی نہیں کیا تو کسی نے انڈائریکٹ طریقے سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، رابطہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی نے نہیں کیا ہے. ہاں، ویسے جو لوگ آئے ہیں ان سولیڈرٹی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سولیڈرٹی بھی شو کیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی نے کسی قسم کی کوئی بات چیت، کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا ہے. 2 دفعہ یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے ہم سے مطالبات لے کے یہاں سے چلے گئے ہیں. اس کے بعد کسی قسم کا کوئی رسپانس ان کی جانب سے نہیں آیا ہے. اور 50 دن ہوں یا 2 مہینے ہوں یا جتنا عرصہ گزر جائے، بات اس ریاست کی ہے، اس ریاست اسٹیٹ کی رسپانس کی ہے کہ جب بھی بلوچستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، وہ مہینے یہاں پہ گزارتے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کر کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کو ایسے ڈیل کیا جاتا ہے جیسے وہ ویزیبل ہی نہیں ہے، ان کو لوگ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. یہ جو حکومتیں ہیں، یہ جو عدلیہ ہے، یا جو بھی یہاں پہ ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، ان کے سامنے ہر بار ہم آئے ہیں، ہر بار ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ ہم ان کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. جیسے ہم ایسے انویزیبل ہمیں رکھا گیا ہے کہ ہم ان کو نظر ہی نہیں آتے، یا شاید ہمارے مطالبات، ہماری تکلیف ان کے پرائیورٹیز میں کبھی شامل ہی نہیں رہی ہے. 50 دن ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 50 دنوں میں روز اول سے لے کر اسلام آباد کی اس گرمی میں نہ ہمیں ٹینٹ لگانے کی اجازت دی گئی، نہ ہمیں یہاں پہ کوئی چھت کے ایک جو ہے سائے لگانے کی اجازت دی گئی کہ جس کی وجہ سے ہم ایک چھت لگا کر ایک سائے، یہاں پہ بوڑھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، فیملیز ہیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اس اسلام آباد کی گرمی، تپتی دھوپ سے لے کر سیلابی بارشوں اور ریلوں تک وہ یہاں پر بیٹھی ہیں اور ثابت قدمی سے، مستقل مزاجی سے اپنی اس احتجاج کو جاری رکھی ہوئی ہیں، صرف اپنے 2 بنیادی مطالبات کے اوپر. یعنی آپ لوگوں کے ساتھ آفیشلی تو رابطہ نہیں ہوا، ان آفیشلی یا انڈائریکٹ طریقے سے بھی نہ بلوچستان کی حکومت سے نہ وفاقی حکومت سے کسی نے رابطہ نہیں؟ جی نہیں، ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. اچھا، سمیدین صاحبہ، یہ چیز بالکل انڈرسٹوڈ سی ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے اوپر جو کیسز بنے ہیں بقول آپ کے، کہ وہ جو ہے ان کی فریڈم آف جو فری موومنٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ سارے وائلیٹ ہو رہے. لیکن اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بوڑھی خواتین، آپ خود کام وغیرہ چھوڑ کے، بچے یہاں پہ موجود ہیں، اور کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی سخت بارش ہوتی ہے. تو یہ اذیت آپ لوگوں کی زیادہ نہیں ہو رہی ہے، یا آپ لوگوں کی وائلیشنز جو ہے رائٹس کی وہ زیادہ نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ یا بی وائی سی کی جو دیگر لیڈرز ہے یا جو مسنگ پرسنس ہے ان کے بنسبت؟ اور کب تک آپ لوگ یہاں پہ اس طریقے سے اس دھوپ میں اور اس بارش میں بیٹھے رہیں گے؟
جی دیکھیں، ایک تو بلوچستان کو ایک ایسی اجتماعی درد میں، ایک ایسی اجتماعی تکلیف میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر آج ڈاکٹر مہارنگ جیل میں ہے، وہ بھی اسی تکلیف کے ساتھ، اسی اذیت کے ساتھ. پہلی بات یہ کہ جیل خود ایک پنشمنٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیل میں اگر کسی کو ڈالا گیا ہے تو وہ وہاں پہ آسودہ ہے، وہ وہاں پہ اس کے ساتھ وہ کسی قسم کے پرابلمس فیس نہیں کر رہی ہے. اور دوسری بات، یہاں پہ یہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، تپتی دھوپ ہے یا بارشیں ہوں یا گرمی ہو، ہر قسم کے موسمی حالات سے لے کر یہاں پہ ہمیں ہراساں کرنا، ہمارے اوپر تشدد کرنا، مظاہرین کو ہراساں کرنا، ڈرانا دھمکانا، اور ہر قسم کے یہاں پہ ہمارے مخالف گروپس کے احتجاجی لوگ یہاں پہ بٹھائے گئے کہ تاکہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تاکہ ہمارے اس احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جائے. یا وہ شخص، وہ بہن، وہ بیٹی جو ریاستی جبر کا شکار ہے، وہ اگر کوئی جیل میں ہو، کوئی سڑک میں ہو، کوئی اپنے گھر پر ہو، ہمیں لگتا ہے ہم جس ایک اجتماعی درد، جس ایک اجتماعی تکلیف میں ہمیں ڈالا گیا ہے، جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، جس سے ہم سفر کر رہے ہیں، وہ یہ ہمارے لیے کبھی معنی نہیں رکھتا. یہ مائیں جب اپنے گھروں سے سڑکوں پر آتی ہیں، اپنے گمشدہ بچوں کی تصویر اٹھاتی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے سے زیادہ ہم جب سڑک پر آتے ہیں، ہم جب اپنے گمشدہ بچوں کی تصویر اٹھاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے گمشدہ بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں. تو جس نسل کو، جس قوم کو آپ نے اس حالت میں ڈالا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتا، اور جب وہ سڑکوں پر آتی ہے، جب وہ احتجاج کرنے لگتی ہے، جب وہ خود کو اذیت دینے لگتی ہے، تب اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک سیٹسفیکشن میں ہے، کیونکہ وہ اپنے گمشدہ بیٹے، گمشدہ بھائی یا گمشدہ جو والد کے لیے کچھ کر رہی ہے. اچھا سمیدین صاحبہ، چونکہ پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے مطابق ان کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے لیکن نہیں بھی ہے آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، چاہے وہ بلوچستان کے ہو یا یہاں پہ ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو پھر ان سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پیارے یہ لوگ رہا کر کے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ چیز جانتے ہیں باقاعدہ، جو ہے آؤٹ آف دا ریکارڈ انہی لوگوں نے، انہی پارلیمنٹیرینز نے، انہی حکمران نے آ کر ہم سے باقاعدہ کہا ہے، ہمارے کیمپس میں آ کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جبری گمشدگیوں کے معاملے میں یا بلوچستان کے حالات کے اوپر ہم مایوس ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اپنی بے بسی اور بے اختیاری کی بات بہت پہلے ہم سے کہا ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے. جب سے جبری گمشدگیوں کے واقعات سامنے آئے، اس دور سے وہ یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کے معاملے پر یا بلوچستان کے معاملے پر وہ بالکل بے حس ہیں، ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن آیا وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھتے ہیں، ہم حکومتی مراعات بھی لیتے ہیں، ہم سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، ہم بڑے بڑے تنخواہیں لیتے ہیں، بڑے بڑے مراعات لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کے واقعات یا بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو لوگ ان سے سوال نہ کریں، لوگ ان سے پوچھیں نہ، لوگ ان سے یہ نہ کہیں بھی نہ کہ آپ جواب دہ ہیں اس چیز کے لیے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیوں یہ ناانصافی ہو رہی ہے. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ جو اس طریقے کو، یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ فیملیز کو اس قسم کی باتوں سے، آپ جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں بے بس ہیں، آپ اس میں بے اختیار ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ فیملیز جائیں پھر کہاں جائیں، پھر کس سے سوال کریں؟ نام نہاد نمائندے تو آپ ہیں، حکومت میں آپ ہیں، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت میں ہوں، میں لوگوں کی نمائندگی کرتی ہوں. آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، یہ سیٹ اپنے لوگوں کی نمائندگی کے لیے اس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایکسکیوز ہے، سراسر ایک ایکسکیوز ہے کہ جس طریقے سے وہ بولتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر بے بس ہیں. بیسکلی جبری گمشدگیوں کا معاملے ہو یا کسی قسم کا کوئی جو ہے بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو، یہ نہ ان پارلیمنٹیرینز کے کبھی پرائیورٹی میں شامل رہا ہے، اور نہ ہی ریاست کی یا وفاق کی حکومت کا کبھی کوئی جو کنسرن رہا ہے بلوچستان کا معاملہ. جب بھی انہوں نے بلوچستان کو ڈیل کیا ہے، بندوق کے زور پر ڈیل کیا ہے، عام عوام کے
عوام کس طریقے سے سپریس ہو رہی ہے, عوام کی آواز کیسے دب رہی ہے, عوام کس مشکلات کا سامنا کر رہی ہے, یہ کبھی ایک پارلیمنٹیرین سے لے کر آپ بلوچستان حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ جو نمائندے ہیں, جو نام نہاد نمائندے ہیں, ان کا کبھی قسم کی کوئی کنسرن اس معاملے پر ہوئی ہے, اور نہ ہی یہ کبھی ان کی پرائیورٹیز میں شامل رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست تو ہمیں بار بار یہ کہتی ہے کہ وہ ہمیں باور کرانا بھی چاہتی ہے کہ ہم جس ریاست کے سامنے امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ریاست ہمیں انصاف دے گی, یہ ریاست ہمیں انصاف نہیں دے گی. یہ بات ریاست ہمیں خود باور کرا رہی ہے کہ میرے اداروں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا, میری جو ہے عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بار بار اس ریاست کے سامنے آئیں گے, ہم اس ریاست کے سامنے کہیں گے کہ آپ بطور ریاست آپ ذمہ دار ہیں, آپ جو قابل احتساب ہیں, آپ ٹھہرے میں لانا چاہتے ہیں. بالکل. ہم دیکھیں, پھر دوسری بات یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں, ہم نے بارہا ریاست کو یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی جبر کرتے ہیں, ہم آپ کے اس جبر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہماری یہاں پر اس جدوجہد کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ریاست کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بلوچ کو آپ بندوق کے زور پر خاموش کراتے ہیں, بلوچ کو آپ جو ہے گولیوں کے زور پر آپ خاموش کرانا چاہتے ہیں, لیکن وہ بلوچ آج آپ کے سڑکوں پر آ کے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے جبر کو تسلیم نہیں کروں گی, میں آپ کی کسی بھی قسم کے مظالم کو اگر آپ مجھے لاشیں دے رہے ہیں, آپ مجھے مار رہے ہیں, آپ مجھے کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنی جو فوجی تسلط کو قائم کیا ہوا ہے, آپ طاقت کے زور پر مجھے مار رہے ہیں, لیکن میں آج بھی آپ کے سامنے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے جبر کے خلاف مزاحمت کر رہی ہوں, اور میں کسی طریقے سے آپ کے جبر کو تسلیم نہیں کروں گی. اور یہ مزاحمت جاری رہے گی. یہ انشاءاللہ جاری رہے گی جب تک ہمارے بس میں ہے, جب تک ہم اپنے لوگوں کے لیے, اگر ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن بلوچ قوم کے اوپر ہمیں یقین ہے, ہمیں اعتماد ہے کہ بلوچ قوم نے ہمیشہ بہادر لوگ, بلوچ ماؤں نے ہمیشہ بہادر لوگ بچے جنے ہیں, وہ لوگ ہمیشہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے اپنے زمین کے اوپر, اپنے سرزمین کے اوپر, اپنے لوگوں کے حوالے سے کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں کیا ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ جدوجہد کل ہمارے جو ہے باپ نے, کل ہمارے بھائیوں نے, کل ہمارے بچوں نے جو ہے اس جدوجہد کو جاری رکھا ہوا تھا. آج وہ پس زندان ہے, جیلوں میں قید ہیں, لیکن آج ان کی مائیں, ان کی بہنیں, ان کی بیٹیاں روڈوں پر ان کی بازیابی اور ان کے لیے انصاف مانگ رہی ہیں. آج اس ریاست کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو جبر کیا ہے آپ اس جبر کے لیے جواب دہ ہوں. آج اس ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ رہی ہے, اسی اسلام آباد کے سڑکوں پر آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو جبر کیا ہے اس جبر کے لیے آپ جواب دہ ہوں. تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, یہ جنگ, اس پہ ہمارا صرف ہمیں امید نہیں ہے بلکہ ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ یہ جدوجہد, یہ مزاحمت کی جدوجہد, نسلیں اس میں ختم ہو جائیں گی, نسلیں جو ہے آگے جائیں گی, لیکن یہ جدوجہد ختم نہیں ہوگی جب تک یہاں پہ انصاف نہیں ہوگا, جب تک یہاں پہ امن نہیں ہوگا, جب تک یہاں پہ ان قاتلوں کو, ان مجرموں کو عدالت, ان کو جو ہے کٹہرے میں, انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا, کہ آپ بتائیں کہ ان سے احتساب نہیں لیا جائے گا, تب تک یہ مزاحمت کی جدوجہد ختم نہیں ہوگی. اچھا سمیرین صاحبہ, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب سرفراز بگٹی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے جو ہے پاکستان کا جھنڈا جلایا ہے, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ آپ لوگ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ واقعی میں اس طرح ہے آپ لوگ مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ نے جھنڈا بھی جلایا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ان کا جو بیانیہ ہے, اس حوالے سے میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی بیانیہ کو سامنے رکھنا بہت آسان ہے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم اس سڑک پہ گزشتہ جو ہے 50 دنوں سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے, 60 دنوں سے ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ہماری یہ جدوجہد, ہم اس جدوجہد میں ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں سنا نہیں گیا, اس وجہ سے ہم یہاں اسلام آباد میں آئے ہیں, یہاں پہ ہمیں سنا جائے. تو بلوچستان میں کس نے ہم سے مذاکرات کی, کس نے ہمارے مطالبات سنے, کس نے کہا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ وہاں پہ تو آپ ایک پیسفل احتجاج کرنے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت نہیں دیتے ہیں. اگر وہاں پہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے ایک احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو اوپر ڈائریکٹ گولیاں برساتے ہیں. تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آئیں, مذاکرات کریں, ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں,
بلوچستان میں آپ نے نہیں سنا، ہم وفاق میں یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ مذاکرات کریں، آپ ہمارے مطالبات حل کریں. تو صرف میڈیا کے سامنے بیٹھنا اور اپنی بیانیے کو جاری رکھنا یہ بالکل اس کے برعکس ہے. حقیقت خود واضح ہے، ہم صرف دکھا نہیں رہے ہیں بلکہ ہم عملاً یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم عملی طور پر یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں اور ہم پیسفلی ڈائلاگ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بات چیت ہو، ہم آئے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرے. تو یہ کس قسم کی ایک مضحکہ خیز بیانیہ ہوئی کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے اور آپ وہاں بلوچستان حکومت آپ جو ہے بلوچستان میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے یا بات نہیں کرنا چاہتے. اور دوسری بات جہاں تک پاکستان کے جھنڈے جلانے کی بات ہے تو اس قسم کے پروپیگنڈا بارہا ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ رہے ہیں، بارہا کبھی فیک اکاؤنٹ سے، کبھی ان کے جو ہے چینلز بنتے ہیں ان کے اوپر، بارہا ہمارے اوپر اس قسم کے سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جب میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک اس وقت کی سٹنگ پرائم منسٹر جو کہ اتنے بڑی پوزیشن پہ بیٹھتے ہوئے ایک ایسی بات کو، ایک انکلیئر بات کو وہ سامنے لا رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے تفتیش تک نہیں کیا، اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، انہوں نے اس بات کو میڈیا کے سامنے رکھا. اس کے بعد میں نے اپنا ری ایکشن دیا، میں نے اس کے اوپر مطالبہ کیا کہ آپ اس چیز کو تفتیش کریں. اگر واقعی میں اس ویڈیو میں ہوں تو آپ اس چیز کو ثابت کریں، اس کے اوپر آپ مجھے جو سزا دیں گے میرے لیے مجھے قابل منظور ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں ثابت کر پائے تو آپ پھر اس کے خلاف استعفیٰ دیں گے. تو بعد میں میرے خیال میں ان کو ریئلائزیشن ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ فون کال پہ مجھ سے معافی مانگا. اور جب میں نے ان سے کہا کہ یہ بات آپ نے میڈیا پہ کیا ہے تو آپ یہ بات میڈیا کے اوپر کریں، تو انہوں نے پھر میڈیا کے سامنے اس بات کی تردید کی اور اس کے حوالے سے معذرت بھی کیا کہ یہ جو انہوں نے ویڈیو ڈالا تھا یہ ایک فیک ویڈیو تھا، یہ جس ویڈیو کو یہ مجھ سے ریلیٹ کر رہے تھے بیسیکلی یہ وہ ویڈیو تھا ہی نہیں. اچھا، آخری سوال سمیدین صاحبہ، مولانا ہدایت الرحمان کا بھی ایک رول رہا ہے بلوچستان میں، خصوصاً گوادر میں. پچھلے دنوں وہ بھی ایک مارچ لے کر آئے تھے بلوچستان کے مسائل، جن میں لاپتہ افراد کا کیس بھی تھا. وہ اسلام آباد آ رہے تھے لیکن لاہور چلے گئے، پھر 2 گاڑیوں میں یہاں پہ آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات ہونے والے ہیں، کمیٹی بن گئی ہے. تو آپ ان کے پورے مارچ کو اور مولانا ہدایت الرحمان کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، خصوصاً آپ لوگوں کے ایشو کے حوالے سے؟ دیکھیں انہوں نے پہلی بات یہ کہ کوئی ان کے اوپر بزور طاقت کھڑا نہیں تھا کہ آپ آئیں اور آپ بی او ایس سی کے مطالبات یا ڈاکٹر مہارنگ کے ریلیز کے مطالبات آپ جو ہے ریاست کے سامنے رکھیں. پھر بھی اگر انہوں نے یہ سٹانس لیا تھا اپنے ان مطالبات میں ہمارے ساتھیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ انہوں نے شامل کیا تھا اور اس پہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا، تو ان کو پھر اپنے سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت تھی. یہ آپ جو بیچ راستے میں آتے ہیں، چند حکومتی نمائندے آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، آپ اس پر خوش ہوتے ہیں اور پھر آپ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ بیچ راستے میں اس طریقے سے اپنے اصولوں کے اوپر، اپنے جدوجہد کے اوپر اس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کل کو بلوچستان کے عوام کی، بلوچستان کے لوگوں کی حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں، جو کہ خود بیچ راستے میں ان کو دھوکہ دیا گیا، ان کو ایک چائے پلا کر ان سے چند میٹھی میٹھی باتیں کی گئی اور اس کے بعد ان کو واپس بلوچستان لوٹایا گیا. یہ کہا گیا کہ آپ کے مطالبات پر عمل درآمد ہوگی اور ابھی دوبارہ سے مولانا صاحب وہاں پہ جو ہے رونا رو رہے ہیں کہ میرے مطالبات حل نہیں ہوئے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز ہے اور اس راستے میں جو بلوچستان کی جنگ ہے، بلوچستان کی حقوق کی جنگ ہے، بلوچستان کی جو ہے بلوچستان میں وہ سیاست کی بحالی، وہ اپنے حقوق کی جو اپنے بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ 2 کشتیوں میں سوار نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ ریاست کے جو ہے آپ ریاست آپ کو جو کہے گی آپ اس بات پہ بھی وہ بات بھی مانیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ میں میڈیا کے سامنے بیٹھ کر میں بڑی بڑی باتیں کروں گا. تو اگر اس راستے میں چلنا ہے، اگر اس جنگ میں آپ نے اگر کودنا ہے تو اس کے لیے پھر بہت ساری چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنی پڑیں گی. اس کے لیے پھر آپ کو بہت سی چیزیں جس میں شاید بہت سارے آبسٹیکلز آپ کو فیس کرنے پڑے، بہت ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ڈٹ کر کھڑا ہو رہنا ہے. کیونکہ اس طریقے سے جو بیچ سڑک پر آتے ہیں اور ان سے کچھ 2-4 جھوٹی باتیں کر کے ان کو اگر واپس بھیج دیا جاتا ہے تو ہمیں نہیں لگتا کل کو یہ بلوچستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.
थैंक यू वेरी मच. नाजरीन, आप लोगों ने सारी यहाँ पे गुफ्तगू सुन ली है. 50वां दिन पूरा होने वाला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास कोई भी सुनने के लिए नहीं आया. फ़िलहाल के लिए इतना ही. मुलाकात होगी आपके साथ अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.